بسم اللہ الرحمن الرحیم انا توینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ جناب چیئرمین، میری خواہش تو یہ تھی کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں کہ وہ موجود ہوتے یا کوئی وزیر موجود ہوتا، لیکن شاید انہوں نے اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ اپوزیشن کی تقریر سن لی جائے۔ فائنانس منسٹر صاحب ایک شریف آدمی ہے اور وہ بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا تعلق بھی بینکنگ سیکٹر سے تھا۔ اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا اس حکومت میں آنے کا، میرا خیال ہے یہ ان کی زندگی کا سب سے، میں کہہ سکتا ہوں، غلط فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں آنا، پاکستان کے عوام کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور خاص طور پہ وزارت خزانہ، یہ ایک بہت آنر کی بات ہے۔ لیکن یہ آنر اور یہ فخر اس وقت آدمی کو میسر ہوتا ہے یا اس کا حقدار ہوتا ہے جب وہ کسی لیجٹمیٹ گورنمنٹ کا حصہ ہو۔ جو موجودہ حکومت ہے وہ لیجٹمیسی سے آ رہی ہے۔ جس طریقے سے یہ حکومت آئی سب کو پتہ ہے، جس طرح سے یہ حکومت بنائی گئی سب کو پتہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت عوام کے مینڈیٹ سے نہ آئی ہو، اس میں لیجٹمیسی کا فقدان ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹرشپ میں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ میں؟ ڈکٹیٹرشپ میں وہ لیجٹمیسی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں جو ڈیموکریٹک حکومت ہوتی ہے وہ اپنے مینڈیٹ جو عوام نے اس کو دیا ہوتا ہے، اس کی ایک مورل سٹرینتھ ہوتی ہے، اس کی لیجٹمیسی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ یہ مختلف قسم کے فیصلے، جس میں کہ آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ریفارمز کرنی ہوتی ہیں، آپ کو ایک عوام کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بجٹ بنانا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ میں لیجٹمیسی کا فقدان ہو تو نہ تو آپ کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے، نہ آپ کے اندر وہ مورل سٹرینتھ ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ فیصلے کر سکیں۔ یہ بجٹ بھی عکاسی کرتا ہے اس حکومت کی، اس فائنانس منسٹری کی جس کی حکومت کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، اور وہ ان اقدامات سے نظر آتا ہے کہ نمبر 1 کہ اس میں نہ تو کوئی اکنامک ویژن نظر آتا ہے، اور نہ اس میں ملک کو جو ایک بھکاری بنا دیا گیا ہے اس سے جان چھڑانے کی کوئی چھوٹی سی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ یہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ میرے والد صاحب نے بڑے آرٹیکولیٹلی اس کو کیپچر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں، میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں، میں تو اس صبح درخشاں کو تونگر جانوں جو میرے شہر سے کشکول گدائی لے لے۔ یہ جو کشکول گدائی ہے یہ خاصا رہا ہے۔ ہم کیسے پہنچے اس نہج پہ؟ یہ صحرا اس ملک کی معاشی بدحالی یا اس ملک کی جو اداروں کی بدحالی، اس کا صحرا اگر آپ دیکھیں
چیئرمین صاحب آپ برا نہیں منائیے گا، اگر ہم دیکھیں کہ جب 1971 کے بعد جو ویسٹ پاکستان تھا، جو پاکستان بنا، اس وقت سے لے کر دو segments of Pakistani society have governed this country. One is Pakistan Muslim League Noon, other is Pakistan People's Party, and the same tenure has been shared by dictatorships. اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو اقتدار میں آئی 2018 میں، 2013 میں پروونس میں ہم نے گورنمنٹ بنائی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سفر ہے پچھلے تقریباً 50 سال کا، اس سفر میں جو گاڑی جو تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ وہ ان دو پولیٹیکل سائڈ پہ، یہ دو پولیٹیکل پارٹیز، باقی ان کے ساتھ جو بھی ان کے ہواری تھے، اور ڈکٹیٹرشپس کی. اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ بجٹ ایک تو کل رات کو ملا اور اس پہ بڑی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن جو ایک عام تاثر بھی ہے عوام کا، اور جو ہم نے بھی فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، دونوں ہاؤسز میں. ہمارا ماننا یہ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی میجورٹی کی نمائندگی کرتی ہے، وہ اس بجٹ کو زہر قاتل سمجھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے ہیں، اور جو اشرافیہ کے نمائندے اور ایک انلیجٹمیٹ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ دوسری طرف کھڑے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کو احساس کیا ہوگا عوام کے جذبات کا. جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے جو سیلریڈ کلاس ہے ان پہ مزید ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ایک طرف منیمم ویج کو بڑھا دیا گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی اس میں بھی گزارا نہیں ہوتا کسی کا. اور جو ٹیکس میں لے آئے ہیں وہ جو 50,000 روپے کی تنخواہ ہے جس کی، اس کو بھی ٹیکس میں لے آئے ہیں. سملرلی جو ہائر اینڈ پہ آپ جائیں تو اس میں گو کہ وہ ٹیکس بڑھایا نہیں گیا، لیکن اس کا تھریش ہولڈ نیچے کر دیا گیا ہے. پہلے 60 لاکھ کی تنخواہ، اس کو جو ٹیکس لگتا تھا اس میں آپ لے آئے ہیں اس کو 41 لاکھ پہ. اس سے ہوگا کیا جناب والا کہ ایک تو پاکستان میں سینئر لیول پہ کام کرنا وہ وائبل نہیں رہے گا، اور نیچے جو 50,000 کی جی اور اس سے اوپر کی جو کیٹیگری ہے ان کا تو تقریباً جینا ہی حرام ہو گیا. ان بیچاروں کو تو وہ بنے ہی اسی لیے تھے. یہ جو اشرافیہ کے نمائندے ہیں، یہ دو جماعتیں اور ان کے ساتھ ان کے جو الائز ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کا خون چوسا ہے، اور یہ بجٹ اس سے مختلف نہیں ہے. یہ بجٹ جس میں کہ بنیادی طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں ڈالر لانے کے، ایک ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس اور دوسری ہوتی ہے ایکسپورٹس. ایکسپورٹس پہ بھی جو پہلے 1.25% کا ٹرن اوور ٹیکس تھا، اب اس کو بھی وہ نارمل ٹیکسیشن میں لے آئے ہیں. ایک طرف ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور دوسری طرف ہم ان کو پنش کر رہے ہیں. دوسرا سیکٹر آئی ٹی سیکٹر ہے, جس میں کہ ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹس پہ بھی وار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر مارکیٹ میں آپ نے ڈاکیومنٹڈ اکانومی لانی ہے تو کیپٹل مارکیٹس اس کا ایک بڑا واضح ثبوت ہوتی ہیں کہ اس ملک میں کتنی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. گو کہ ہماری کیپٹل مارکیٹس کا سائز بہت چھوٹا ہے کمپیئر ٹو انڈیا. ہمارے جو انویسٹرز ہیں کوئی وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے, جبکہ انڈیا میں, خیر ہم انڈیا کے ساتھ کیا کمپیئر کریں. انہیں تو ہمیں تانا دیا کہ ہم پہلے بم لے کے ہاتھ میں پھرتے تھے اور اب اسی ہاتھ میں ہم کشکول لے کے پھرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی اس سے دل دکھا ہے اسٹیٹمنٹ پہ. مجھے نہیں امید کہ ہمارے پرائم منسٹر یا ہماری گورنمنٹ کو اس پہ کوئی تکلیف پہنچی ہوگی. اس کے علاوہ جو ٹیکسیشن ہے وہ ایسے سیکٹرز پہ لگائی گئی ہے جس سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ مزید پیچھے جائے گی. اتنا بڑا پہاڑ قرضوں کا, جس میں کہ کوئی تقریباً 57 ٹریلین کا ہمارا پبلک ڈیٹ بن گیا ہے, اور ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تقریباً 75% آف دا بجٹ آف دا ریونیوز ہے. کوئی 10 ٹریلین کے قریب ہم نے اپنی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. اور جو ہدف رکھا ہے بجٹ کے آمدن کا, وہ بھی بہت ہی ایک خوش خیالی پر مبنی ہے. ہوگا کیا کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ مزید بڑھے گا. اس کے لیے ہم مزید قرضے لیں گے, لوکل بینک سے ہم قرضے لیں گے, اور لوکل بینکس کو بھی اب اس لائن پہ لگا دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو قرضہ کیوں دیتے ہو, اس میں رسک بھی انوالو ہے, گورنمنٹ کے ٹریجری بلز میں انویسٹ کرو, اچھا ریٹرن بھی ملے گا, پیسہ بھی سیف ہوگا. تو آپ نے اسکویز آؤٹ کر دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ کو. اس کے علاوہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اور جو ہماری آمدن ہے اس کے بعد بچا ہی کیا ہے. اگر آپ 2 سیکٹرز ہی لے لیں, جس میں ایک آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر, جو کہ تقریباً 5 ٹریلین سے اوپر کا چلا گیا ہے, جو ہمارے وقت میں 1.2 ٹریلین تھا. 2022 میں کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں ہو رہی. اور پینشنز میں آپ کو معلوم ہے کہ جو فرسٹ ٹائم پینشنرز ہیں ان کو 1.2 ٹریلین سے زیادہ کا ان کا تخمینہ ہے. 809 ارب روپے جو پینشن فنڈز کے ہوتے ہیں. چیئرمین صاحب, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں اپارٹ فرام دا فسکل ڈیفیسٹ جو کہ اس ملک کو حاکم بدہن لے ڈوبیں گی. ایکسپورٹس, اس پہ بھی ہم نے وار کیا. ہمارے جب ابھی جو اہداف ہیں 3 سال گزر گئے ہیں, 2 سال گزر گئے ہیں, لیکن وہ جو 2 سال پہلے کی فگرز تھے اس تک بھی نہیں پہنچ سکے, یعنی $31 ارب ہمارے وقت میں تھے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب وہ حکومت ایک بولڈ ڈیسیژنز نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے پاس وہ اخلاقی قوت نہیں ہوتی. اور جب آپ کے پاس اخلاقی قوت نہ ہو اور آپ ہر وقت ڈر رہے ہوں, آپ ہر 2 منٹ کے بعد پیچھے دیکھتے ہیں, اس سے آپ ملک اور قوم کو آگے نہیں لے جا سکتے. نہ اس ملک کو آپ خوشحالی تو دور کی بات, اس کو اس کی جو اپنی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی آپ قرضے لے کر اور پورا کریں گے. ہمارے وقت میں جو اہداف تھے وہ رجیم چینج سے پہلے کے. ہمارے وقت میں جو معاشی ترقی کی شرح تھی وہ 2020 سے 2021
5.74, 21 سے 22 6.18. پھر آتی ہے رجیم چینج. اس میں جو نااہلی اور لیک آف دا مورل اینڈ دا لیجٹمیسی اسٹرینتھ وہ نیچے دھڑام سے گری -2.21 میں. 23-24 میں 2.38. پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کی کانسیکوینس تو یہی ہوگی کہ گزشتہ 2 سالوں میں مزید 1 کروڑ افراد خطے غربت سے نیچے چلے گئے. 2022 میں 35.5% تھا اور ماشاءاللہ 2024 میں 40% ہے. پاکستان کے قرضوں میں مسلسل اضافہ. ہمارے وقت میں 44.3 کھرب کا قرضہ تھا اور ابھی اس حکومت مارچ 24 کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وہ 67.5 کھرب پہ پہنچ گیا ہے. اور یہ جاری ہے ایوری ڈے. وہ جس طرح نیو یارک میں ہے نا تو اس میں ہمیں بھی ایک بنا دینا چاہیے جس طرح ہم نے وہاں بنایا تھا کہ کشمیر کی آکوپیشن کتنے دن ہو گئے. نیچے ہم یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمارا قرضہ ہے وہ کتنا بڑھ رہا ہے ہر گھنٹے کی بیسس پہ. پھر ایکسپورٹس اور جو ترسیلات ہیں فورن ریمیٹنسز وہ ہمارے وقت میں جولائی سے مئی کے اس میں 28.5 ارب تھے اور ابھی جو ہے تو وہ 27 ارب ہیں جولائی سے مئی. آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ہمارا سفر نیچے کی طرف ہی گامزن ہے. اور یہ کب رکے گا؟ یہ اس وقت رکے گا جب اس ملک کی اشرافیہ بجائے اس کے کہ اپنی باہر ملکوں میں جائیدادیں رکھے، اپنے کاروبار ملک سے باہر رکھے. ریسنٹ خبر جو آپ کو ملی تھی دبئی میں صرف 11 ارب ڈالرز کی پراپرٹیز. یورپ اور امریکہ اور باقی ملکوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. جناب والا اگر آپ فرینچ ریولیوشن کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ ہائی پبلک ڈیٹ کی وجہ سے ایک مین کاز تھی اور وہاں پہ بھی یہی تھا کہ کوئی 2000 کے قریب اشرافیہ اس وقت کی اگر آپ کتاب پڑھیں چارلز ڈکنز کی ٹیل آف 2 سٹیز تو اس میں اس کا بڑی خوبصورتی سے احاطہ کیا گیا ہے. جب قربانی کی بات آئے تو پاکستان کے عوام دیں اور جب عیاشی کی بات آئے تو اشرافیہ آگے ہو. یعنی یہ اس ملک کی اشرافیہ جو کہ بہت کم تعداد میں ہے اس نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے 225 ملین کے لوگوں پر، عوام پر. اگر یہ لوگ اپنی جائیدادیں اگر ان کو اس ملک سے اتنی محبت ہے جو کہ یہ کہتے ہیں اور جس پہ یہ سیاست کرتے ہیں تو وہ جائیدادیں جو کہ انہوں نے ملک سے باہر بنائی ہوئی ہیں، وہ پیسے جو انہوں نے مختلف بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں فورن بینکس میں، اس کو لے آئیں تو اس ملک میں ہمارا جو قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ساتھ میں اٹونمنٹ بھی ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی. کیونکہ یہ سب کچھ تو یہاں پہ رہ جانا ہے، جواب تو ادھر کے علاوہ اوپر کو دینا ہے. جو ادھر کا جواب ہے اس کے لیے آپ نے ادارے بنائے جس کو کہتے ہیں نیب. اگر آپ نیب کو دیکھیں تو یہ وہ ادارہ ہے جس نے کہ سپوزٹلی یہ ایک احتساب کمیشن بنایا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے، سیف الرحمان تھے غالباً اس کے کرتے دھرتے، اور وہ بنا ہی اس لیے تھا کہ وہ کس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر سکیں. وہ سچویشن ایسے بنی
کہ بڑی بات کی جاتی ہے اور اس کی تانا زنی ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کیسز بنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. بالکل شاید ایسا ہوا ہو، لیکن وہ کون سے مقدمات تھے؟ یہ وہ مقدمات تھے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگائے، مقدمات درج کیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے پہ درج کیے. پی ٹی آئی نے صرف ایک کیس لانچ کیا شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ، جو کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کے علاوہ ہم نے کسی پہ پولیٹیکل کیسز نہیں بنائے. اس لیے جو آج باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے پوچھیں، یہ ایک دوسرے کے مجرم ہیں. ایک دوسرے کو پھنسایا انہوں نے ہی پھنسایا ہے، یہ ہم نے نہیں پھنسایا. ہم تو 35 مہینوں کی حکومت میں آئے تھے. ہم نے تو اس میں 2 سال کووڈ کے ساتھ ہم نبرد آزما رہے، اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے یہ جو آپ کو ہم نے فگرز بتائے ہیں، یہ ہماری اس دور جب کہ پوری دنیا پیرالائز ہوئی تھی، الحمدللہ ہماری اموات بھی کم ہوئی. ہمارا کاروبار میں کوئی سڑکوں پہ نہیں، کیونکہ جو عمران خان ہے وہ عوام کو کا دل سے سوچتا ہے. اس نے ہر وہ اقدام اٹھائے جو کہ لوگوں کو تنخواہوں کو ملیں، لوگوں کو کھانا ملے، لوگوں کو ایک وہ ملے، سائبان ملے. اس کے باوجود بھی ہم نے الحمدللہ 6.1 کی گروتھ دکھائی، اور ہم نے قیمتی جانوں کو بھی بچایا. لیکن جو ہوا آپ کے ساتھ، ہم نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. کیونکہ پہلے تو آپ فکس میچ کھیل رہے تھے، ایک دوسرے پہ مقدمات، اپنے آپ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، ہمارا یہ مینیفیسٹو تھا کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ہمیں بتائے گئے کہ جی یہ ثبوت بھی ہیں، لیکن پھر انہی کو انسٹال کر دیا گیا. یہ میرا خیال ہے کہ اس ملک سے دشمنی کے زمرے میں آتی ہے. نیب جس کے قوانین کو ہماری حکومت میں ہمیں فیٹف کے نیگوسیشن میں ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک ایسا این آر او مانگا گیا کہ جس میں پریکٹیکلی وہ آج بھی ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے، اور وہ نام ابھی بھی ہمارے ذہن میں نقش ہیں کہ کون سے کس پارٹی کے کون سے لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے ہم سے میٹنگ کی. اتفاق سے میں بھی اس میٹنگ میں تھا. اس سے ہوا کیا کہ آپ نے پریکٹیکلی آپ چاہتے تھے کہ جو کرپشن ہے وہ ایک قسم کی لیگلائز ہو جائے. اس کے بعد جو آپ نے جو اس میں امینڈمنٹس کی وہ انتہائی مذاق خیز تھی. اس میں پریکٹیکلی آپ نے وائٹ کالر کرائم کو بالکل جائز قرار کر دیا. آپ نے 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن کو کرپشن ہی نہیں مانا. آپ نے جو فیملی کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے علیحدہ کر دیا. غرض یہ کہ ایسی امینڈمنٹ کی کہ جس سے کرپشن تقریباً جائز ہو گئی. اب جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 2000 میں بنا تھا، یہ جنرل مشرف نے بنایا تھا. 2000 سے 2017 تک جو ریکوریز انہوں نے کی وہ 295 ارب کی تھیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو کہ 2018 سے 21، اس میں ہماری ریکوریز 426 ارب روپے تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہماری گورنمنٹ میں کمٹمنٹ تھی، ہم اس ملک میں جو لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کو آپ واپس ہم لا رہے تھے عوام کے لیے. جناب چیئرمین، یہ جو ایک دردناک کہانی ہے، یہ جو ایک درد کا سفر ہے، اس کا سلسلہ بھی ٹوٹا نہیں ہے بدقسمتی سے. یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے اس میں ٹیکسیشن ہی کیوں نہ ہو. ٹیکسیشن میں جو ایک ورلڈ ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں ایڈم اسمتھ، ان کی کتاب ہے ویلتھ آف نیشنز. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دیر از اے کروشل لنک بٹوین ٹیکسیشن اینڈ ریپرزنٹیشن. فری اینڈ فیئر elections facilitate the expression. Unjust taxation could lead to tyranny and oppression. Sanctity of elections assumes central importance as the taxation policies reflect the collective will of the populace. Democratic accountability in taxation. یہ جناب چیئرمین یہ تب ہوتا ہے جب کسی بھی ملک میں فری اور فیئر الیکشنز ہوں. ہم نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 2 حکومتیں آئین کے مطابق معطل کی، ان کو ہم نے ڈیزالو کیا، تو اس کا جو نیچرل کانسیکوینس ایز پر دا کانسٹیٹیوشن وہ یہ تھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ انتخابات 90 دن تو کیا 180 دن میں بھی نہیں ہوئے، اور بجائے اس کے کہ آئین پہ عملداری ہوتی، ایک ایسے کٹ پتلیوں کو لا کے بٹھا دیا گیا جس نے کہ ملک میں یہ جو تمام جو اکنامک اشاریے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو بٹھایا گیا وہ نااہل بھی تھے، اور ان میں وہ لیک کرتے تھے لیجیٹیمیسی کو. اس کے بعد ایک ظلم و جبر کا سفر شروع ہوا جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے قائد، پاکستان سے سب سے پاپولر پارٹی کے قائد، ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیڈرشپ کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ورکرز کو پرسیکیوٹ کیا گیا. آج بھی ہمارے ہزاروں پولیٹیکل ورکرز، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے. اس ایوان کا ایک ممبر بھی جو کہ اعجاز چودھری ہیں، جن کے پروڈکشن آرڈر کے لیے ہم بارہا ریکویسٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ شاید اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو ہم اس ایوان میں نہیں لا سکتے. اب ایسی صورتحال جس میں کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہو، پھر الیکشن ہوئے، اس میں ہم نے دیکھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آئین کے مطابق، جو کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، کہ وہ انتخابات منعقد کرائے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، جس میں کہ وہ بری طرح فیل ہوا. پھر اس کے اوپر الیکشنز، جب عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، یہ اس کا عدالت عظمیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئین میں ہر چیز بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہے. آپ کو جانا پڑا سپریم کورٹ اس کی وجہ سے الیکشن، ورنہ اگر وہ فیصلہ نہ آتا تو شاید آج دن تک الیکشنز نہ ہوتے. پھر پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا گیا، اور یہ کہہ کر کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن نہیں کرائے، اور وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے 3 الیکشنز کروائے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. 2 الیکشنز کروائے ہیں گزشتہ سال اور ایک اس سال. لیکن جب آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو نہیں مانا، نہیں مانیں گے جو کچھ بھی ہو جائے، جب آپ ایک فریق بن جائیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب عوام کا غیظ و غضب آتا ہے، چاہے آپ ان کو 50,000 نئے سمبل دے دیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. اور ثابت کیا کہ باوجود کنفیوزنگ، مشکل لیکن ویل تھاٹ آؤٹ انتخابی نشان جو کہ ایک الٹریٹ لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے، اس کو بھی عوام نے اپنی کمٹمنٹ سے، کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریسی،
commitment with the chairman of Pakistan Tehreek Insaf, Imran Khan. انہوں نے ریکارڈ ووٹ دیے اور ہر سیٹ پہ اس طرح سے لوگوں نے باوجود اس کے کہ تمام مشکلات کھڑی کی گئی تھیں، جیری مانڈرنگ ہوئی تھی، حلقوں میں ایک ہی فیملی کے مختلف پولنگ سٹیشنز بنا دیے گئے تھے، سب کچھ کیا گیا، نومینیشن پیپرز چھینے گئے، کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا، اس کے باوجود آپ کو ایک شرمناک شکست ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف ابھری اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر دونوں ایوانوں میں۔ آپ کا دل شاید ابھی بھی نہیں بھرا، اور جو ہماری پیٹیشنز جس میں کہ ہم نے الیکشنز کروائے، اور اندازہ کریں کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اربوں روپے لیتا ہے، خرچ کرتا ہے الیکشنز کے کرانے میں، وہ ہمارے الیکشنز کو نہیں مانتا۔ اس لیے نہیں مانتا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ آئین کیا چیز ہے، قانون کیا چیز ہے۔ انہوں نے ابھی بھی ہماری پیٹیشنز کو، ہماری 30 مئی کو ہماری پیٹیشن کی سنوائی تھی، اور وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے کیونکہ وہ کاز لسٹ پہ لگتی ہے، کاز لسٹ ہٹ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے جناب چیئرمین؟ اس کو ہم کیا کہیں؟ آپ تو ایک سیاسی ورکر ہیں، ایک سیاسی لیڈر ہیں، ساری زندگی آپ کی سیاست میں گزری ہے۔ شاید ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنر دیا ہو کہ وہ سارے عہدوں پہ ماشاءاللہ وہ رہ چکا ہو۔ ہم تو نہیں ہیں۔ آپ بتائیں، یہاں پہ ان کی لیڈرشپ بیٹھی نہیں ہے، لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہے، کوئی منسٹر نہیں ہے، اور یہ تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کا جو ایک رول ہوتا ہے اس کو وہ ادائی نہ کرنے دیا جائے۔ اب جو انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا جا رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے ابھی لوکل باڈی کے الیکشن بھی کرانے ہیں، تو اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو اپنا نشان مل جائے تو پھر تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا اسلام آباد کے الیکشن میں 3 سیٹیں ہیں، تینوں کی تینوں ہم جیتے ہیں۔ جو الیکشن ٹریبونل میں ہم گئے تو جناب وہ ایک اور مذہق خیز کہ الیکشن کمشنر آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی کہ ایک کینڈیڈیٹ کا اس پہ جج پہ وہ جو ٹریبونل بنا تھا اس پہ اعتماد نہیں، اور فوراً وہ جو ہے تو اس کو وہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ عدالت نے اس کو نہیں چھوڑا، لیکن یہ آپ کی مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے تو آپ اس میں بھول جائیں عمران خان کو، بھول جائیں پاکستان تحریک انصاف کو، بھول جائیں ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ملک کا سوچیں۔ یہ جو ہماری اکنامک فگرز ہیں یہ اسی کا آئینہ ہے کہ آپ نے غلط طریقے سے انکلوڈنگ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی اپنے الیکشن ہارے ہوئے ہیں، وہ بھی مینیپولیٹڈ ریزلٹس کے ذریعے یہ آئے ہیں۔ جتنے آپ دیکھ لیں، ڈیفنس منسٹر ہے، کون سا منسٹر ہے، they have all lost their elections، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک میں ایک پولیٹیکل یا ایک سیاسی استحکام آئے گا؟ اس ملک میں سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا، جب تک عوام کے مینڈیٹ کو اس کے مستحق لوگوں میں کو نہیں دیا جائے گا، جب وہ لوگ جو کہ صحیح معنوں میں جیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے اور وہ لوگ جو نہیں جیتے وہ باہر ہوں گے، تو یہ عوام کی منشا سے آئے ہوئے لوگوں میں ایک دیکھیں موریلٹی میں اور لیجیٹیمیسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی برکت اور بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ جب آپ میں وہ نہیں ہوگی تو آپ بے شک ہرکولس ہوں، آپ کے کوئی طاقت آپ میں نہیں ہوگی، کیونکہ انسان اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کا جو بنیادی چیز ہے
وہ ہے رول آف لا، جس کی کہ ہماری پارٹی ہمیشہ ذکر کرتی ہے اور ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی ملک میں جب آئین رول آف لا نہیں ہوگا، جس ملک میں پراپرٹی رائٹ سیکیور نہیں ہوں گے، اس ملک میں کوئی کیا انویسٹ کرے گا؟ باہر کے لوگ اس ملک میں کیوں انویسٹ کریں جب آپ کے اپنے لوگ کدھر گئے؟ وہ سوئس اکاؤنٹس بھول گئے، کدھر گئے ایون فیلڈ بھول گئے۔ او بھائی یہ پیسے آپ اس ملک میں لائیں، اس وقت ملک کو ضرورت ہے، اس ملک میں آپ ہی نے اس کو اس نہج پہ پہنچایا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی کو باہر اپنی جائیدادیں بنائیں، کیونکہ آپ اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو عوام ہیں تو وہ گھاس کھائیں گے۔ پاکستان کے عوام جس میں کہ میجورٹی ینگ لوگوں کی ہے، وہ کس طرح سے اپنا مستقبل دیکھیں گے؟ ہمارے اس وقت وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے نہیں، جنہوں نے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ملینز آف ینگسٹرز آر لیونگ دا کنٹری، تو انہوں نے کہا کہ سو واٹ۔ جناب چیئرمین، نوجوان اس ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے بجٹ میں اس کے لیے کیا رکھا ہے، آپ پوچھ لیں کہ آپ نے ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کے جو فنڈز ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ کوئی 40 سے 60 ارب کے درمیان ہیں۔ لیکن آپ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ آپ کی پرائیورٹی ہے کہ آپ نے فائر وال اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی 30 سے 35 ارب روپے کا اس کے لیے ایلوکیشن کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پرائیورٹیز ہیں جناب۔ جب آپ نوجوانوں کو ان کے مستقبل سے مایوس کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر فرسٹریشن بڑھے گی، اور یہ ایک اثاثہ بھی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی لائبلٹی بھی بن سکتے ہیں اگر ہم نے ان کا خیال نہ رکھا، اگر ہم نے ان کو مستقبل میں روشن مستقبل کی ڈائریکشن نہ دی۔ ابھی تو وہ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے، نوجوانوں نے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا مستقبل اس ملک میں اس وقت کوئی بہت روشن ہے۔ کمنگ بیک ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ مجھے بتائیں چیئرمین صاحب، once again I say that you are a political person and you have fought many elections. I don't want to quote the example of our enemy country. ابھی الیکشنز ہوئے ہیں، وہاں پہ 800 ملین سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے۔ کتنے ہزاروں پولنگ سٹیشن تھے، لاکھوں پولنگ سٹیشنز تھے۔ ایک جگہ پہ ایک بندہ رہتا تھا، اس کے لیے بھی پولنگ سٹیشن بنایا انہوں نے۔ 1 مہینے کا دورانیہ تھا اس پورے الیکشن کا، ای وی ایم کے ذریعے بنایا، کنڈکٹ کیا۔ ایک آواز اٹھی ہے کہ الیکشن ریگ تھا۔ انتقال اقتدار کیسے ہوا؟ جناب چیئرمین، ہم بھی اس صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ اسی لیجیٹمیسی کی جنگ لڑتا رہا ہو کہ الیکشن جیتا ہے، یہ جیتا ہے، وہ نہیں مانتا، ہارنے والا بھی نہیں مانتا، اور جیتنے والا کہتا ہے کہ جی میں جیت گیا ہوں۔ اس قسم کی چیز ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو بالکل ہی اس نے کھوکھلا کر دیا ہے۔ کیوں نہیں ہم اپنے الیکشنز فری اینڈ فیئر کرا سکتے؟ اس لیے کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جس میں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی بھی شامل ہے، پاکستان نون بھی شامل ہے، ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ پہلا کام کیا کیا ہے اس حکومت نے؟ جو رجیم چینج کے بعد انہوں نے 2 لاز لائے۔ ایک لا لائے کہ ای وی ایم کو ختم کر دیا، جو کہ ہم لائے تھے اپنی حکومت میں، اور مجھے فخر ہے کہ ایز سائنس ٹیکنالوجی منسٹر میں نے اس مشین کو ایک حقیقی شکل دی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پہلا ہدف تھا جب یہ رجیم چینج ہوا کہ وہ لاز کو اور نیب لاز کو چینج کیا گیا۔ اگر ای وی ایم آپ نہیں چاہتے تھے، جو کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ دیور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس میں ہزاروں دفعہ گیا، وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے تو ہی واز پلئنگ ڈیفیکلٹ، پتہ چل جاتا تھا، اٹ واز ریٹن آل اوور ہیئر کہ وہ نہیں چاہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ نے ان کو بلایا، انہوں نے ہی ریفیوز ٹو گو دیئر۔ ہم چاہتے تھے کہ ایک اس ملک میں، حالانکہ ہم نے اپنی حکومت میں جو سٹنگ حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ
چاہتی ہے کہ وہ انفلوئنس کرے, لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک ڈفرنٹ پارٹی ہے, ہم نے چاہا کہ جی اس ملک کا جو سولوشن ہے, پہلا پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ کیسے لائی جائے, وہ لائی جا سکتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے. تو ہم نے اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے, اس کے لیے قانون سازی کی, لیکن یک اس سے آپ نے اسے ووٹ کیا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے, بیکاز آپ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, آپ ہی نہیں چاہتے ہیں. with 1000 apologies, that's a fact that your parties don't want a free and fair election, which is the root cause of all this